کیا تھا کہ جیسے کہ جو ہر صورت مبارکہ ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہوتا ہے. تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ فاتحہ، اس کا شان نزول مطلب یہ شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شان نزول اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ آپ نا جب بھی کہیں درس قرآن سنیں گے، جب بھی کہیں تفسیر کا معاملہ ہوگا تو آپ یہ چیز اکثر آپ کو سننے میں آئے گی کہ شان نزول شان نزول. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا صورتحال تھی، کیا وقت تھا، کیا معاملات تھے جس وقت یہ صورت مبارک جو ہے کوئی بھی آیت کا شان نزول بھی ہوتا ہے اور صورت کا شان نزول بھی ہوتا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ بھی ایک چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو جتنی بھی قرآن کریم کی صورتیں ہیں جو مکمل صورت نازل ہوئی تھی، سب سے پہلی جو مکمل قرآن کریم کی صورت نازل ہوئی تھی اس پر جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلے جو مکمل صورت نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتحہ ہے. تو اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت یعقوب چرخی جو ہے وہ اس کو روایت کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے ایک صحرا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایک بڑی ہی نورانی شخصیت وہ جن کا حلیہ تھا، آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں. یہ دراصل جو ہے نا وحی کے ابتدائی ایام تھے، جب ابھی جو ہے 3-4 چند وحیاں اس وقت نازل ہوئی تھی. اس وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وہ ذرا اضطراب والی ہو جاتی تھی جب وحی نازل ہوتی تھی. تو ذرا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن اتنا اس کی جو ہے قرآن کریم کی آیت ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پہاڑوں کے اوپر بھی نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور پر شروع کے اندر آیات جو ہے کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو حضور کو کچھ اس کے اندر جو ہے اضطراب ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دیکھا اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہو کر اس سے آپ واپس تشریف لے جاتے تھے. دوسری مرتبہ آپ حضور نکلے تو واپس آ گئے. تیسری مرتبہ بھی یہی واقعہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحرا کی طرف نکلے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہی نظر آئے. اس دفعہ جب آپ آئے حضور نے تو یہ بات حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی. تو آپ نے جو ورقہ بن نوفل تھے، آپ کے بھائی تھے حضرت خدیجہ کے، ان کے سامنے یہ چیز بیان کی. اب ورقہ بن نوفل یہ بڑا زبردست عالم تھا انجیل اور تورات کا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کہا کہ آئندہ اگر آپ کے سامنے جب یہ وہ شخصیت آئیں کہ جن کو دیکھ جو آپ کے سامنے آتی ہیں وہ صحرا کے اندر، تو آپ نے وہاں جو ہے ڈٹ جانا ہے، ان کے پاس موجود رہنا ہے. تو اور ان سے جو وہ کیا کہنا چاہتا ہے ان سے پوچھنا ہے. تو اس دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے کے گئے اور سورہ فاتحہ حضور جب صحرا کے اندر گئے تو وہی جو شخصیت تھی وہ نمودار ہوئی اسی طریقے سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھبرائے نہیں، بلکہ وہاں پہ آپ حضور ٹھہر گئے. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں، اس شخصیت سے پوچھا. تو وہ جبریل امین تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں. اور تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی. تو انہوں نے جو ہے وہ جو ہے کلمہ تشہد وہ دہرایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ سورہ فاتحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی، سورہ فاتحہ شروع سے لے کے جو ہے آخر تک. تو یہ اس سورت کا شان نزول ہے. اچھا، اس سورت کے اندر ایک اور آخری چیز بھی جو ہے میں وہ رہ گیا تھا آمین کے حوالے سے. اس کے حوالے سے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے کہ یا اردو میں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. آمین کا کیا معنی بنتا ہے؟ یا اللہ ہماری اس دعا، جو بھی ہم کوئی کبھی دعا مانگتے ہیں تو اس کا اردو میں جو معنی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اور اس کے بارے میں نا بڑی دلچسپ ایک روایت ہے. اس کو بھی امام جو ابو اللہ سمرقندی ہیں انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے نا بہت ساری جو ہے اس طرح کی چیزیں تھیں. جب دین اسلام نازل ہو رہا تھا، قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، تحویل قبلہ ہوئی،
پھر غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا. تو یہود کے آپ کو پتہ 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قینقاع، بنو نذیر اور تیسرا کون سا قبیلہ تھا؟ بنو قریظہ. یہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لگتا ہے مطالعہ کرتے ہیں. تو یہود کے یہ 3 قبائل تھے مدینہ کے اندر، یہود کے یہ 3 قبائل تھے. تو ان 3 قبائل نے طرح طرح سے مسلمانوں کی مخالفتیں شروع کرتے تھے. تو جب یہ جو سورۃ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی، اور یہ جو کلمہ ہے خاص آمین، اگرچہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے آیت کا، لیکن یہ مسلمانوں کا پاس ایک اسلام والوں کو حضور کی طرف سے ایک مسلمانوں کو ایک تحفہ عنایت ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود جو لوگ تھے وہ کسی چیز سے اتنا حسد نہیں کرتے تھے جتنا اس کلمے کی وجہ سے مسلمانوں سے حسد کرتے تھے. کس کلمے کی وجہ سے؟ صرف یہ جو کلمہ آمین ہے، یہ اتنا برکتوں والا، اتنا رحمتوں والا، اور اتنا مسلمانوں کے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمانوں کو اس کی جو ہے مسلمان اس کو اپنی نمازوں کے اندر، دعاؤں کے اندر بار بار اس چیز کا تکرار کرتے ہیں. تو یہ جی آج کا ہمارے درس قرآن تھا. ابھی جو ہے ایک کچھ چیزیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے شرعی مسائل میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر دیتا ہوں. کافی سارے دوست ہیں، ظاہر ساری ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ مسائل ہیں. سورہ فاتحہ کے حوالے سے دیکھیں، جب سب سے پہلا تو اصول آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ امام کے پیچھے ہوں تو آپ نے سورہ فاتحہ آخر تک دوست، اب آپ جن تک آواز جا رہی ہے، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو آپ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت آخر تک امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تب آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے. جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تب آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے. جب آپ امام کے پیچھے ہوں تو اس وقت آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی، امام کے پیچھے تلاوت. اور جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت. بقیہ پھر اگر تفصیل میں جائے گا تو وہ کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ 2 بنیادی سی چیزیں تھیں، میں نے اس لیے عرض کر دی. وما علینا الا البلاغ المبین. العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. عزیز دوستو اور ہمارے آج کے مہمان گرامی جو یہاں پر علماء کرام تشریف لے کے آئے ہیں، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری اس محفل کا جو ہے وہ درس قرآن کے سلسلے میں اہتمام کیا گیا ہے. آپ تمام احباب نے اشتہار کے اندر بھی دیکھا ہی ہوگا کہ آج کا ہمارا یہ جو درس قرآن ہے یہ سورہ فاتحہ کے سے متعلق ہے. سورہ فاتحہ کی اس کے اندر انشاءاللہ العزیز وہ تفسیریں بیان کی جائے گی. تو اس کے اندر اس میں جو ہے ہم اس کا دیکھیں گے کہ اس کے سورہ فاتحہ کے کیا فضائل ہیں، اور اس سے کیا جو عقائد ہیں وہ ان کا کس طرح سے ہوتا ہے. اور نماز کے اندر ہم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے جو ہے کیا مسائل ہیں، کہاں کہاں پر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کہاں پر پڑھنی چاہیے، کہاں پر نہ پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے. اگر کس جگہ پر ہم جو ہے اس کو نہیں پڑھتے جہاں پہ پڑھنی چاہیے تو پھر اس سے کیا وہ لازم آتا ہے. تو ایک مطلب فقہی نقطہ نظر سے بھی ہم اس کو دیکھیں گے.
اور اسی طرح ہم مختلف نقطۂ نظر سے سورہ فاتحہ کا ہم وہ بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو تمام دوست اب آپ سب مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چونکہ ہمارا جو آج کا یہ سلسلہ ہے درس قرآن سے متعلق ہے، تو اس کا ایک تو ہم جو ہے اس کو یہ چونکہ ایک سلسلہ چلے گا، یہ تسلسل کے ساتھ چلے گا، اس کے اندر ہم آیت قرآن کا ترجمہ بھی کریں گے، تفسیر بھی کریں گے، لیکن اس سے ہٹ کر اس سے پہلے جن چیزوں کا ہمیں جاننا ضروری ہے وہ اس کا ایک جو ہے تاریخی تناظر ہے، یعنی قرآن کریم کس پس منظر میں جب نازل ہوا تھا، اس وقت کے کیا حالات تھے، اس وقت جو انسانی تہذیب تھی وہ کس مقام پر کھڑی ہوئی تھی، اور اس وقت کا جو مسائل تھے وہ کیا تھے، اس حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ بیان کا جو ہے تسلسل اس میں رکھیں گے۔ تو وقتاً فوقتاً جو ہے ایک طرف جو ہے ہم تفسیر کا سلسلہ بھی چلائیں گے، اور کچھ پوائنٹس جو ہے ہم جو ہے اس حساب سے بھی لے کر چلیں گے کہ جو قرآن کریم کا جو جن حالات کے اندر قرآن کریم نازل ہوتا رہا، عرب کا جو خطہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک عرب کا خطہ ہے اور اس کے ساتھ اس وقت کی جو دو بڑی سلطنتیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک طرف جو ہے رومن امپائر تھا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایرانی سلطنت تھی جس کو پرشین امپائر کہا جاتا ہے وہ تھی۔ تو اس کے درمیان جو ایک عرب جو کا خطہ تھا وہ ایک کہہ لیں کہ غیر وہاں پہ کوئی اس طرح کی مضبوط قسم کی نہ تو وہ ہوتی تھی جو ہے وہ زمین میدانی زمین نہیں تھی، کوئی فصلیں نہیں ہوتی تھیں، تو یعنی اگر کسی بھی سلطنت کے لیے کوئی جو ہے فائدہ مند زمین کے لحاظ سے، جغرافیہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کوئی اتنی وہ قابل اعتنا نہیں سمجھتے تھے کہ وہاں پہ جا کر اس کو حملہ کریں یا فتح کریں، اس لیے کبھی بھی کسی بھی جو ہے سلطنت نے اس خطے کی طرف خاص توجہ نہیں کی تھی، یہ جو عرب کا خطہ تھا۔ اور تاریخ کی جو ہے یہ چیزیں ہیں، آپ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم سنتے ہی ہیں حضور کی پیدائش سے لے کے آپ کی جو بعثت مبارکہ ہے، جب حضور کے بعد پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد پھر جو ہے 13 سال تک آپ نے مکے کے اندر گزارے، وہاں پر جو ہے صورتیں نازل ہوئیں یا جو آیات نازل ہوئیں ان کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، اور اسی طرح پھر جو ہے بقیہ صورتیں جو حضور سرور دو عالم نے مدینہ کے اندر وقت گزارا ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ چیزیں جو ہے یہ پروگرام ظاہر چلتا رہے گا، تو وہ چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہیں گے۔ ایک اور چیز یہ چیز بھی ہم ساتھ ساتھ چلائیں گے کہ علماء اہل سنت جو ہیں ہمارے، ان کی جو خدمات ہیں کیونکہ آج کے دور کے اندر دیکھیں نا، لوگوں کو علماء کرام کا جو آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا اکثر کہ جو مدارس ہیں وہ اسلام کے کلے ہیں، سنا ہوا ہے نا یہ جملہ؟ تو مدارس اسلام کا کلا کس طرح بنتا ہے، اس چیز کے میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو اندلس کے اندر مسلمانوں کی ایک 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی، لیکن آج دیکھیں وہاں پہ اسلام کا جو ہے نام لینے والا بعد میں کوئی نہیں بچا، اگرچہ ابھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، مدارس کا قیام ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت دیکھیں آپ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، نظام تھا، لیکن بعد میں کچھ نہیں بچا، کیونکہ وہاں سے اسلام کی جو تہذیب کا بنیاد ہے مدرسہ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح اسلام جو مدرسہ ہے وہ اسلامی تہذیب کا کلا ہے۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ علماء اہل سنت کی خدمات کو بیان کیا جائے گا، تو علماء کہاں سے نکلتے ہیں؟
مدارس سے نکلتے ہیں۔ تو آج کے سلسلے کے اندر میں جو ہے سب سے پہلے جس عالم دین کی جو ہے خدمت کو بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے سنا ہوگا علامہ سید جو ہے سید دیدار علی شاہ محدث الوری، آپ نے شاید نام سنا ہوگا۔ ان کے لخت جگر تھے لاہور کی جو جامعہ مسجد وزیر خان تھی 1900 ویسے تو خیر یہ بڑی جو لاہور آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا جو بڑی بڑی تحریکیں ہیں وہ لاہور سے جنم لیتی ہیں، اور پھر جو 1953 کی تحریک ختم نبوت تھی، اس نے بھی جو لاہور کی جو یہ جامعہ مسجد وزیر خان تھی، یہاں سے یہ ایک مرکز تھا اور یہاں سے بڑا جو ہے کردار ادا کیا تھا۔ تو جو علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری صاحب تھے وہ اسی مسجد کے خطیب تھے۔ تو آج ہم ان کا جو ہے مختصر سا تذکرہ کریں گے، پھر ہم اپنا جو ہے وہ تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو جی علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری صاحب، آپ کو یہ جان کر مطلب حیرانی ہوگی کہ ان کا لقب غازی کشمیر ہے۔ کیا لقب ہے؟ کیا مطلب اس کا سادہ سا مطلب کیا بنتا ہے کہ انہوں نے کشمیر کے بارے میں کوئی جنگ وغیرہ جہاد وغیرہ کیا ہوگا، یہی مطلب سمجھ آتا ہے نا؟ بالکل یہی مطلب تھا۔ لیکن آپ نے کبھی کسی سے سنا ہے، کبھی کسی نے تاریخ میں آپ کو بتایا ہو، کہیں کبھی کسی جگہ پہ پڑھا ہو؟ اگر آپ میں سے کسی کا داتا صاحب کسی کا جانا ہوا ہے آپ میں سے کسی کا؟ کون کون گیا تھا داتا صاحب؟ اچھا ماشاءاللہ، ساری ظاہر داتا صاحب کے ماننے والے ہیں تو وہاں پہ تو جاتے ہی ہیں۔ تو داتا صاحب کے آپ جو مشرق کی طرف ہے نا، وہاں پہ آپ دیکھیے گا، کبھی اس دفعہ جب جانا ہوا نا آپ کا، وہاں پہ دیکھیے گا کہ ایک قبر ہے، وہ علامہ سید ابو الحسنات سید محمد احمد قادری صاحب کی قبر مبارک ہے۔ تو ہاں جی، تو اس دفعہ جب آپ جائیں نا وہاں ان کی قبر کو دیکھیے گا، اس کے اوپر جو تعارف لکھا ہوا ہے نا ان کا مختصر سا، اس کے اوپر لکھا ہوا غازی کشمیر علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری۔ جب جو ہے یہ پارٹیشن ہوئی تھی، پاکستان اور انڈیا علیحدہ ہوئے تھے، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے جو ہے کشمیر کے اوپر چڑھائی کر دی تھی، تو پاکستان کی طرف سے مجاہدین گئے تھے، مجاہدین کو لیڈ کرنے والوں میں ایک علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری صاحب بھی تھے۔ تو دیکھیں یہ علماء کرام نے جہاں تحریری میدان میں، تقریری میدان میں کام کیا، وہاں جہاد بھی کیا علماء کرام نے۔ ٹھیک ہے جی، اب 1953 کی تحریک کا جو ہے وہ میں تذکرہ کر رہا تھا۔ تو 1953 کی تحریک میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے علماء کرام کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا تھا، جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ 26 اور 27 فروری کی رات تھی، وہ علامہ ابو الحسنات سید محمد قادری صاحب جو ہے نا وہ تفسیر حسنات انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے مقدمے کے اندر وہ خود لکھتے ہیں کہ 26 سے 27 فروری کی رات تھی، رات کو 3 بجے ریڈ ہوئی گھر پہ۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے بڑی ریڈی شیڈی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں ریڈ ہوئی، خواجہ ناظم الدین کی حکومت تھی، تو جناب ہمیں اٹھا لیا گھر سے اور پھر جو ہے جیل میں ڈال دیا۔ تو میں نے کہا کہ جی اب ظاہر وقت جیل میں گزر رہا ہے تو اس کو ضائع کرنے کے بجائے کیوں نہ کسی کام میں لایا جائے۔ تو علامہ سید ابو الحسنات قادری صاحب نے روایت کو جو ہے اسی روایت کو تسلسل کو برقرار رکھا جو ہے امام سرخسی نے، جس کا جو امام سرخسی کی روایت تھی، جو علامہ عنایت احمد کاکوروی کی روایت تھی، جو ہمارے علماء کرام جنہوں نے جیلوں کے اندر تفاسیر لکھی، کتابیں لکھی، کتنے علماء کرام ہیں جنہوں نے جیلوں کے اندر بیٹھ کے کتابیں لکھی ہیں، اس کا ہی اگر ہم آج کا بیان کرنا شروع ہو جائیں تو پورا بیان اس پہ جو ہے گزر جائے گا۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء کی کیا خدمات ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں صرف اگر علماء کرام نے جو جیلوں کے اندر کتابیں لکھی ہیں نا ان کا ہی تذکرہ اگر شروع کر دینا تو اسی پہ ٹائم گزر جائے گا، اس لیے اس طرف ہم نہیں جاتے، صرف ایک عالم دین کا ہم نے آج بیان کرنا ہے، علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری صاحب کا۔ علامہ ابو الحسنات سید محمد قادری صاحب فرماتے ہیں 1 سال جیل میں گزارا۔ کتنا سال؟ 1 سال انہوں نے جیل کے اندر گزارا۔ انہوں نے 1 سال میں 8 سپاروں کی تفسیر لکھ لی ہے نا، کمال کی بات۔ نہ بھئی کتابیں ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی لائبریری جہاں پہ بیٹھ کے ادھر سے کتاب اٹھائیں، ادھر سے کتاب اٹھائیں، ادھر سے لغت دیکھیں، ادھر سے تفسیر اٹھائیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علماء کے اوپر، اہل علم کے اوپر فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو، ان کے دماغوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، علم کے لیے کھول دیتا ہے، تو اللہ ان کے ذہنوں کے اندر۔ اب اندازہ کریں امام سرخسی نے جو تفسیر المبسوط لکھوائی ہے نا، اس کی 30 جلدیں انہوں نے کنویں کے اندر قید کیا گیا تھا، کنویں کے اندر انہوں نے وہ 30 جلدیں لکھوائی تھی۔ بندہ حیران پریشان رہ جاتا ہے، یار 30 جلدیں کنویں میں بیٹھ کے اس نے قید کی حالت میں لکھوا دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو علم کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو علامہ ابو الحسنات سید محمد قادری صاحب فرماتے ہیں کہ 8 پاروں کی جب رہائی ہوئی تو اس وقت تک جو ہے وہ تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔
خیر یہ ایک مطلب مختصر سا تعارف تھا علامہ ابوالحسن سید احمد قادری صاحب کا. آئندہ جب ہمارا درس قرآن ہوگا تو ہم کسی اور سنی عالم دین کی وہ بیان کریں گے. تو اب ہم آتے ہیں اپنے درس قرآن کی طرف. آج کا ہمارا جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہے. تو سورہ فاتحہ کا دیکھیں جو ہے قرآن کے حوالے سے یہ بات ہمیں سب کو ہم حدیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. تو سب دوست ہیں یہاں پر موجود ہیں، علماء کرام ہیں، سکھانے والے بھی ہیں، سیکھنے والے بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے پر قائم و دائم رکھے. ہم اسی طرح قرآن کریم کے جو ہے اس سلسلے کو، درس قرآن کے سلسلے کو یوں ہی لے کر چلتا رہیں، اور جو حدیث مبارکہ کی مطابق جو بہترین لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان کے اندر ہمارا بھی جو ہے ہم بھی ان کے اندر شامل ہو جائیں. دیکھیں درس قرآن کی تاریخ کیا ہے، کتنا پرانا ہے یہ کام جو ہے درس قرآن کا. درس قرآن کا تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ قرآن کی تاریخ پرانی ہے. قرآن کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ 1450 سال سے. جب سے قرآن کا نزول شروع ہوا تھا اسی وقت سے درس قرآن کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو جب سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تھا اسی وقت سے درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی تو حضور اس کا کیا ارشاد فرماتے تھے؟ درس ارشاد فرماتے تھے، اس کی وضاحت فرماتے تھے. صحابہ کرام کو اس کے نکات بیان فرماتے تھے. اس کے اندر پوشیدہ جو مشکل چیزیں ہوتی تھیں ان کی وضاحت فرماتے تھے. اس کے معانی کو کھول کھول کر حضور جو ہے بیان فرماتے تھے. پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو خلفائے راشدین نے اس سلسلے کو چلایا. خلفائے راشدین کے بعد صحابہ کرام نے اس سلسلے کو چلایا. تابعین، صحابہ کرام کے بعد تابعین اس سلسلے کو لے کر چلتے رہے. تبع تابعین اس سلسلے کو لے کر چلتے رہے. یوں ہی یہ سلسلہ امت کے اندر پھیلتا چلا گیا. اسلام جو ہے افریقہ تک پھیل گیا، ایشیا تک پھیل گیا، افریقہ جو ہے، اور دوسری طرف پورے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا، یورپ تک. جہاں جہاں اسلام گیا ہر جگہ پر قرآن کا سلسلہ پھیلتا چلا گیا. درس قرآن کا سلسلہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام گیا صحابہ کرام نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا، بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے کیا کہ لوگوں کے اندر قرآنی تعلیمات کو ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر راسخ کر دیں. آپ اندازہ کریں کہ شروع کے اندر حدیث مبارکہ لکھنے کی اجازت نہیں تھی. شہزاد صاحب، شروع کے اندر حدیث مبارکہ لکھنے کی اجازت نہیں تھی. وجہ اس کی پتہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگوں کا فوکس قرآن سے نہ ہٹ جائے. دو چیزیں ہو نا، دو چیزیں ظاہر ہے، ایک دوسری طرف اس چیز کی طرف فوکس ہو جائے تو ذرا ایک سے کم ہو جاتا ہے. تو شروع میں یہ خیر وہ مستشرقین کے اعتراضات کا بھی یہاں پہ بنتا نہیں ہے، خیر جواب ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. شروع میں ان کو منع کیا گیا تھا. منع کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ قرآن سے فوکس ہٹ نہ جائے. اس لیے قرآن کے اوپر فوکس رکھنے کے لیے شروع میں جو ہے حضور سرور دو عالم کے زمانے میں، اس کے بعد خلفائے راشدین تک کے زمانے کے اندر یہ منع کیا جاتا رہا کہ آپ حدیث کو لکھیں نا، ہاں بیان کریں، لیکن آپ کا مکمل طور پر آپ کا توجہ، آپ کی وہ مرکز و محور جو ہے آپ کی توجہ کا، وہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم ہونا چاہیے. تو صحابہ کرام نے اس چیز کو فالو کیا، اس پر عمل کیا، اور لوگوں کے سامنے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں صحابہ کرام گئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان تک صحابہ کرام کے مزارات ملتے ہیں. کہاں بلوچستان ہے اور کہاں وہ عرب خطہ ہے، وہاں سے چل کے صحابہ کرام آئے اور پوری دنیا کے اندر قرآن کی تعلیمات کو پھیلایا. اب یہاں پہ ایک جو ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ تو ظاہر قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے، کتاب ہدایت سمجھتا ہے، ثواب کی نیت سے بھی کرتا ہے، اور زندگی کے طور طریقے ان کو سمجھنے کے لیے بھی کرتا ہے. ایک مثال، ایک جو ہے غیر مسلم سوال کر سکتا ہے کہ جی میں کیوں قرآن کریم کا مطالعہ کروں؟ کر سکتا ہے نا. ایک غیر مسلم سوال کرتا ہے کہ میں کیوں جو ہے اس کا قرآن کریم کا مطالعہ کروں. تو اس کے اوپر ایک ہے رائٹر ہیں
اے کے بروہی ان کا نام ہے ڈاکٹر، انہوں نے کتاب لکھی ہے دا امپیکٹ آف قرآن آن ہیومن سویلائزیشن، کہ انسانی تہذیب کے اوپر قرآن کریم نے کس طرح سے اثر انداز ہوئی ہے۔ قرآن کریم جب نازل ہوا تھا اس وقت انسانی تہذیب، انسانی معاشرہ، انسانی کلچر کہاں پہ کھڑا ہوا تھا؟ اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کریم نے کس طرح انسان کی سوچ کو، انسان کے معاشرے کو، انسانی فکر کو، ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ انسان کو زندگی، جو انسانیت جو زوال کی طرف جا رہی تھی، وہ انسانیت جو گمراہیوں کی طرف بھٹک رہی تھی، وہ لوگ کہ جو عرب کا خطہ جن کی ایک جنگ شروع ہو جاتی تھی تو وہ 40 برسوں تک، کئی نسلوں تک ان کی جنگیں رہتی تھی، اس زمانے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا اور لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دیا۔ تو یہ ڈاکٹر اے کے بروہی ہیں، انہوں نے اس موضوع کے اوپر جو ہے کتاب لکھی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے یہ۔ اس کے اندر انہوں نے یہی چیزیں جو ہے مختلف چیپٹرز کے اندر انہوں نے مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے کہ کس طرح جو ہے اس زندگی کے مختلف حصوں کے اوپر انسانی تہذیب کے قرآن کریم اثر انداز ہوا ہے۔ تو اس کے اندر وہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ جناب یہ مسلمانوں کے لیے تو ہے قرآن کریم، مسلمان تو اس کو کتاب ہدایت سمجھ کے پڑھتا ہے، لیکن یہ غیر مسلمان کے لیے بھی اتنی ہی ضروری کتاب ہے، وہ بھی اس سے اسی طرح استفادہ کر سکتا ہے جس طرح کہ ایک مسلمان قرآن کریم سے استفادہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے ساتھ جو کتاب رحمت ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو اس کتاب سے جس طرح مسلمان فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اسی طرح غیر مسلم بھی اس کتاب ہدایت سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ ٹائم کیا ہو گیا ذرا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آج کی جو ہے سورہ فاتحہ ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، کلام کریں گے۔ کتنی ہماری اس سے وابستگی ہے، ہر مسلمانوں کا ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے وہ بھی اس کے ترانے، اس کے جو ہے گنگناتا رہتا ہے، اس کو اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ ہر مسلمان نماز میں کتنی مرتبہ جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، سارے دوست جاگ رہے ہیں نا، توجہ ہے نا سب کی، سمجھ لگ رہی ہے سب کو؟ اچھا، میں نا ذرا ایک بات ہے کہ وہ جو آپ میری مطلب انداز جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، مطلب کوئی زبان کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، پنجابی یا اردو کا یا ایسا کوئی تو مسئلہ نہیں ہے، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، وہ جو ایک مثال ہے نا، جو ریڈیو اسٹیشن سے جو ویوز جاتی ہیں، ریڈیو ان کو جب تک اس کی فریکوینسی کے اوپر سیٹ نہ کیا جائے وہ ریڈیو چلتا نہیں ہے۔ قرآن کریم اس چیز کو پتہ کس طرح بیان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کے اندر اس کے علاوہ ایک اور آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کی طرف بھی کوئی رسول مبعوث فرماتا ہے تو اس رسول کو اسی زبان کے اندر ان کو جو ہے کلام کرتا ہے۔ تو اس کے معنی و مفہوم یہی ہے کہ لوگوں کی جو ہے ذہنوں کے مطابق گفتگو کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو گفتگو میں کر رہا تھا کہ ہم دن کے اندر کتنی مرتبہ جو ہے سورہ فاتحہ کا وہ تکرار کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی یہاں پہ بہت سارے اہل لوگ موجود ہیں، ہم کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھتے ہیں اردو، انگلش یا عربی کسی بھی زبان کے اندر، ایک مرتبہ پڑھی، دوسری مرتبہ پڑھی، تیسری مرتبہ ہماری بس، چوتھی مرتبہ کوئی شاید ہی کتاب ہے زندگی کے اندر میں نے پڑھی ہو، پانچویں دفعہ تو بس، پھر اس سے آگے تو ناممکن ہی ناممکن ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، ایسا مزہ رکھا ہے
کہ مسلمان دن میں اس کو کتنی ہی مرتبہ پڑھا جائے، کتنی ہی مرتبہ پڑھتا جائے، کتنی ہی مرتبہ پڑھتا جائے، ہر مرتبہ ایک نیا ہی اس کے اندر سرور اور لطف محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے اندر ایسی برکتیں رکھی ہیں، ایسی رحمتیں رکھی ہیں، ایسی اس کے اندر چاشنی رکھی ہے کہ انسان جتنی مرتبہ بھی اس کا مطالعہ کرتا ہے، ہر دفعہ اس کو اس کے اندر ایک نیا ہی مزہ آتا ہے، ایک نئی ہی۔ ہم جب کسی اچھے سے قاری کے پیچھے جب جو ہے نماز پڑھتے ہیں، ہم مطلب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یار آج قاری صاحب جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ مطلب ایک ایسی وابستگی ہے اس کے اندر اس کے ساتھ کہ اس کے اندر جتنی مرتبہ بھی سنتے ہیں ایک نیا ہی اس کے اندر لطف آتا ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ کے اندر دیکھیں جو ہے ترجمہ تو اس کا جو ہے بالکل سمپل سا ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ لوگ ہیں۔ اب اس پہ جو ہے ایک تو عقائد کے لحاظ سے میں گفتگو کروں گا، اور دوسرا اس میں سے چند ایک الفاظ ہیں جس طرح کہ جو ہے مغضوب سے کون لوگ مراد ہیں اور ضالین سے کیا مراد ہیں، پھر ان کی وضاحت کیا ہے، ان چیزوں کے اوپر۔ اب دیکھیں اس کتاب کے جو اس صورت کے اندر ہم جو کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے جس نے بھی کتاب پڑھی ہوگی نا، اس کو پتہ ہوگا ہر کتاب کے اندر ابتدائی ہوتا ہے، اس کے اندر پوری کتاب کا جو ہے ایک کہہ لیں کہ تعارف نما یا ابتدائی تمہیدی گفتگو ہوتی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پوری کتاب کے اندر کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی اتنی سی مختصر سی سورت کے اندر توحید کا بیان بھی ہے، رسالت کا بیان بھی ہے اور قیامت کا بیان بھی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پورے کا پورا قرآن مجید ہے وہ توحید کو بیان کرتا ہے مختلف طرح سے، وہ رسالت کو بیان کرتا ہے مختلف طرح سے، اور وہ قیامت کو بیان کرتا ہے، اور قیامت کے لیے جو مسلمان نے تیاری کرنی ہے اس کے لیے اس کو جو ہے مختلف طرح سے بیان کرتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم سورہ فاتحہ کے اندر دیکھیں تو جو پہلی 3 آیات ہیں وہ توحید سے متعلق ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جو صراط المستقیم ہے، یہ صراط المستقیم یہ ہے رسالت سے متعلق، ٹھیک ہے، اور جو مالک یوم الدین ہے یہ ہے قیامت سے متعلق۔ تو اس ایک مختصر سی صورت کے اندر اتنے مضامین کو جو ہے وہ جمع کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا یہی ایک اعجاز ہے کہ اتنے مختصر جو ہے آیتوں کے اندر، اتنی مختصر صورت کے اندر قرآن کریم نے توحید کو بھی بیان کر دیا ہے، رسالت کو بھی بیان کر دیا ہے، اور اسی طرح آخرت کے جو مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھی اسی صورت کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ تو جو یہ سورۃ آیت مبارکہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس کے بارے میں جو جابر الزمخشری ہیں، بڑے مشہور یہ مفسر قرآن ہیں، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے تفسیر کشاف کے نام سے۔ اس کے اندر وہ بڑا ہی نا انہوں نے ایک نکتہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو اس کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا اشاروں کے ساتھ سمجھاؤں نا تو آپ کو سمجھنے میں ذرا آسانی رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب دیکھیں ایسے بات اوپر کی یعنی کہ غیبت کے سیغے بیان ہو رہے ہیں، غیب کے سیغے بیان ہو رہے ہیں، لیکن ایک دم ہی قرآن کریم آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ یہ بعض اوقات خطاب سے غیبت کی طرف جاتا ہے اور غیبت سے خطاب کی طرف آتا ہے۔ تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ
کہ جو سامعین ہیں، جو قارئین ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کے ایک تشہیز ہو، ان کی ذہنوں کو ایک متوجہ کیا جائے، اس طرح کے مقاصد ہوتے ہیں قرآن کریم۔ اس لیے اپنے انداز خطاب کو وہ بدلتا رہتا ہے، مختلف مواقع پر مختلف لحاظ سے وہ بدلتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر جو آیت مبارکہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، صراط مستقیم سے متعلق امام ابو اللیث سمرقندی جو ہے وہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے اس میں صراط مستقیم سے کیا مراد ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کی انہوں نے اس پر ایک روایت بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا اس صراط مستقیم کے بارے میں کہ صراط مستقیم سے یا رسول اللہ کیا مراد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے لائن کھینچی، ایک لائن کھینچی، پھر اس کے ارد گرد کچھ اور لائنیں کھینچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درمیان والی لائن ہے نا، یہ صراط مستقیم ہے، اور جو اس کے ادھر ادھر لائنیں ہیں ان کے اوپر شیطان بیٹھا ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں، اپنی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اس صراط مستقیم کی طرف نہ جاؤ بلکہ اس طرف آؤ، گمراہی کے راستے کی طرف آؤ، تم نے گمراہی کے راستے کی طرف نہیں جانا بلکہ سیدھے راستے کی طرف جانا ہے۔ ایک اور تفسیر ہے اس کے اندر، بلکہ اسی تفسیر کے اندر تفسیر سمرقندی کے اندر ہی انہوں نے بیان کیا ہے، ایک روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ جو صراط مستقیم ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ان کی زندگی ہے۔ مسلمانوں کے لیے جو نمونہ ہے وہ حضور کی ذات اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، تو مسلمانوں کو ان کی ذات کو فالو کرنا چاہیے۔ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف وہ بیان کی ہیں، اس سے جو ہے انبیاء کرام ہیں مراد، اس سے صحابہ کرام ہیں، اس سے صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ آگے آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب سے مراد ہے وہ یہودی مراد ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا، قہر نازل ہوا۔ مختلف ادوار کے اندر، تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں پر کبھی بخت نصر نے ان کے جو ہے ان کی عبادت خانوں کا تباہ و برباد کر کے ان کو شہر قدس سے نکال دیا، اور کبھی وہ کس قوم کے ہاتھوں ذلیل ہوئے، کبھی کس قوم کے ہاتھوں ذلیل ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو یہودی ہیں ان کے جو ہے نا اندلس کے اندر آپ کو شاید یہ عیسائیوں سے اتنے تنگ تھے کہ آپ نے جو اندلس کی تاریخ سنی ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح فتح کیا تھا۔ فاتح اندلس حضرت جو ہے طارق بن زیاد کو فاتح اندلس کہا جاتا ہے۔ اس وقت فاتح اندلس کی جو مدد کی تھی وہ یہودیوں نے مدد کی تھی۔ مدد کیوں کی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہودی اندلس کے اندر جب بستے تھے نا جہاں پہ، وہ عیسائیوں کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ عیسائیوں نے ان کے اوپر اتنے مظالم کیے کہ انہوں نے تنگ آ کے ان سے جان چھڑانے کے لیے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ تو طارق بن زیاد نے جب حملہ کیا تھا وہاں پہ اندلس کے اندر، تو ان کی مدد ان کو تھی، تو انہوں نے اس کو بآسانی جو ہے اندلس کو اس وقت فتح کر لیا تھا۔ تو اسی طرح دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کبھی ہٹلر کے ہاتھوں پھرتے ہیں، کبھی کسی کے ہاتھوں پھرتے ہیں، اور پوری تاریخ ان کی جو ہے غضب سے ہی، اللہ تعالیٰ کے یہ غضب سے جو ہے بھری ہوئی ہے۔ آخر میں جو قوم ہے ولا الضالین، اس سے مراد عیسائی ہیں۔ تو ان کی گمراہیوں سے کیا مراد ہے؟ ان کی گمراہیاں بہت ساری ہیں۔ ان کی دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا آسمانوں کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو جو عیسوی جو مسیحیت تھی، دین عیسائی تھا، یہ مختلف طرح کی گمراہیوں میں یہ جو ہے مبتلا ہو گئے تھے۔ دو طرح کی بنیادی طور پر گمراہیاں تھیں۔ ایک تو جو ہے عیسائیوں کے عقائد تھے، اس کے اندر جو ہے وہ
یہ گمراہیوں کا شکار ہو گئے تھے، دوسرا تھا شریعت جو عیسوی تھی اس کے اندر یہ گمراہی کا شکار ہو گئے تھے۔ عقائد کے اندر گمراہیاں اس طرح سے آ گئی تھیں کہ انہوں نے جو ہے اس کے اندر تثلیث کا عقیدہ اپنا لیا تھا، یعنی کہ یہ معذ اللہ 3 خداؤں کے قائل ہو گئے تھے، حلول کا عقیدہ انہوں نے اپنا لیا تھا، اور اسی طرح یہ جو ہے شریعت کے اندر بھی طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ اندازہ کریں کہ اس قدر گمراہیوں کا شکار ہوئے تھے، انہوں نے ایک گمراہی یہ نکالی تھی کہ ان کے جو پادری ہوتے تھے نا، وہ لوگوں کو پیسے لیتے تھے لوگوں سے اور لکھ کے دیتے تھے آپ کے جتنے بھی آپ نے گناہ کیے وہ سب معاف ہوئے، آج کے بعد آپ کوئی بھی گناہ کریں گے اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ذرا کم کریں اس کو۔ اچھا یہ نا اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا دلچسپ پس منظر ہے۔ ان کو کہتے ہیں بخشش کے سرٹیفکیٹ، عیسائیوں کے اندر یہ بہت روایت اس کی رہی ہے۔ جس وقت صلیبی جنگیں ہوئی تھی نا، اس وقت یہ ان کو عیسائیوں کا نا صلیبی لشکروں کے لیے وہ سپاہی نہیں مل رہے تھے، تو ان دنوں میں انہوں نے یہ چیز نکالی تھی کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے یہ والا طریقہ نکالا تھا کہ اس کے لوگوں کو لکھ کے دیتے تھے کہ جناب آپ جو ہے آج کے بعد آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی آپ آئندہ اگر کوئی بھی گناہ کریں گے تو وہ آپ سے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو ہم یعنی کہ انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمیں نہ تو ان کے راستے پر چلا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جن پر جو گمراہ ہوئے، اس سے یہود و نصارہ جو ہے وہ مراد ہے۔ تو یہ آج سورۃ فاتحہ ہے، اس کے مختصر میں نے جو ہے درمیان میں سے کچھ چیزیں بیان کی اور چند درمیان سے کچھ اور پوائنٹس لیے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں اس سورت کا جو انداز ہے نا وہ دعائیہ ہے، یعنی اس کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ، اور دیکھیں دعا کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ انسان کسی بھی اگر بادشاہ کے یا کسی بھی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ سیدھا جا کے اپنا مدعا نہیں کے بیان کر دیتا کہ میں نے جی گیا جیسے جاتے سا مجھے جی یہ کام ہے، میرا یہ کام، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے کیا کرتا ہے، وہ پہلے بڑی تعریفیں بیان کرتا ہے اس کی، بادشاہ سلامت یہ، بادشاہ سلامت وہ، بادشاہ سلامت فلانا، بادشاہ سلامت ٹمکانا، بادشاہ صاحب آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت۔ تو مطلب یہ تو دنیاوی دستور ہے نا، لیکن جب ہم نے پیش ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تو اس کا تو ظاہر زیادہ آداب کا، زیادہ کرینے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تعریف ہوگی۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا، یوم جزا کا مالک ہے۔ آگے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں تک کوئی دعا نہیں کی، دعا سے آگے شروع کی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ یہ کرینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا، حاضر ہونے کا، باادب کرینہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی التجا پیش کرنی ہو، کوئی تمنا، کوئی دعا پیش کرنی ہو تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ ہم کوئی بھی کسی بھی بیان میں کہیں بھی آپ جاتے ہیں، وہ جب بھی کوئی بھی خطیب بیان شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی گئی ہے کہ اے رب العالمین
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ ایک ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور کوئی التجا کرنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کریں، اور اس سے متعلق جو بھی آپ کے ذہن کے اندر الفاظ ہوں، آسان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اپنی جو ہے وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے۔